السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 15 جگہ تحریر ہے حنا کامران کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات 3:15 کا وقت تھا جب وہ اچانک جھٹکے سے اٹھی تھی، ایسے کہ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور دل کی رفتار حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے انگلیوں سے اپنی گردن اور گال کو چھوا اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ ایبک بیڈ کے قریب ہی بستر لگائے سویا ہوا تھا، جبکہ اس کی دائیں سائڈ پر ماما۔ اس نے یوں ہی نظریں گھمائیں، نظر گھمانے کی دیر تھی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ وہاں اس کی ماما نہیں تھیں، وہ کہاں جا سکتی تھیں۔ اس نے جلدی سے کمفرٹر کو پاؤں سے ہٹایا، بال سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی حجاب کیپ پہنی، پھر اسی پر مفلر لپیٹ کر وہ پاؤں نیچے اتار رہی تھی، اتنی احتیاط کے ساتھ کہ بے سود سویا ایبک نہ اٹھ جائے۔ واش روم کا ڈور اوپن کر کے اس نے دیکھا ماما وہاں نہیں تھیں۔ باہر سے بارش گرنے کی آواز بھی آ رہی تھی، کھڑکی کا تھوڑا حصہ شاید کھلا رہ گیا تھا، تبھی مٹی اور گھاس کی ملی جلی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک منٹ غور کرو ذرا، سانس اندر کھینچو اور آنکھیں بند کر لو۔ وہاں مٹی اور گھاس کی خوشبو کے علاوہ بھی کوئی خوشبو موجود تھی، گلاب اور جاسمین کی ملی جلی، جیسے یہاں کوئی کچھ دیر ٹھہر کر گیا ہو یا پھر کوئی ابھی ابھی آیا ہو، اور کوئی آیا ہی تھا۔ وہ جو دروازے کو آہستہ سے بند کر رہی تھی، قدموں کی مدھم اور محتاط چاپ پر تھم گئی، تھم کر جامد ہو گئی، جامد ہو کر آنکھیں گیلی کروا گئی۔ کوئی اس کے کان کے بے حد قریب آ کر بولا تھا۔ الفاظ یہ تھے، یہاں سے چلی جاؤ، بھاگ جاؤ۔ کہنے والے کے لب اور لہجے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ وہ اور کسی کی نہیں، راحم کی آواز تھی، مگر اس کی آواز میں خوشبو گھلی تھی، انجانی سی، نایاب سی۔ وہ تمہیں مار دے گا، چلی جاؤ۔ پھر اس نے محسوس کیا خوشبو سے کچھ دور ہو گئی۔ وہ مڑ گئی، لیکن جیسے ہی مڑی بری طرح چیخ کر خود کو واش روم کے دروازے سے لگا گئی۔ ایبک اس کی چیخ سے لمحے کے 1000ویں حصے میں اٹھا اور جھٹ سے لائٹ جلا دی۔ مڑا تو دیکھا اس کی بہن دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے دھاڑے مار رہی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر انہیں سینے سے لگاتا کہہ رہا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے وہ اسی طرح آدھی رات کو اٹھ کر ڈر رہی تھی۔ وہ راحم سفید کپڑوں میں، سفید چہرے کے ساتھ یہیں تھا۔ ایبک، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہیں تھا اور کہہ رہا تھا میں یہاں سے چلی جاؤں، یقین کرو میرا۔ وہ روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بول رہی تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ ایبک نے اس کے سر کو تھپکتے شانے سے لگایا اور تحمل سے گویا ہوا، میں نے یقین کر لیا، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، بس تم چپ ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ ہولے ہولے اس کے سر کو تھپک رہا تھا۔ ادا اس بار کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، تبھی اس کا وجود زلزلے کی طرح کانپ رہا تھا، ہچکیاں بن گئی تھیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ایبک کو اپنا آپ بے حد بے بس محسوس ہوا۔ کاش اس کے پاس ٹائم ریورس گھڑی ہوتی تو وہ وقت میں پیچھے جا کر ادا کو وہ سب کرنے سے روک دیتا جس نے اس کی زندگی کا توازن بگاڑ دیا تھا۔ کوئی تو سبیل ہو جس سے رہائی کا سندیسہ ملے، سکون ملے، آزادی ملے، خوف ختم ہو اور خوشیاں شروع۔ اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کا چہرہ بھی برف کی طرح سفید تھا۔ وہ تاحنوز روتے کہہ رہی تھی۔ ایبک کی نظر وال کلاک پر گئی، 3:25 تھے۔ اس نے گھڑی سے نظریں سرکا کر بیڈ پر ڈالیں۔ ماما والی جگہ خالی تھی، وہاں کا بستر کچھ زیادہ ہی سلوٹ زدہ تھا۔ اسے ادا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، سمر مجھے مار دے گا، میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ اس سے پہلے میرے خواب میں بھی آیا تھا، بہت تکلیف میں تھا، مدد مانگ رہا تھا، بخار کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آواز دبی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی خواب کی وجہ سے میں ڈر کر اٹھی، دیکھا ماما اپنی جگہ پر نہیں ہے، میں انہیں ڈھونڈنے نکلی تھی۔ جب یہ سانحہ ہوا، وہ یہاں آیا تھا، ایبک وہ یہاں آیا تھا۔ گول گلے والی اس کی سیاہ ٹی شرٹ میں ڈر سے منہ چھپائے وہ سب بتائی جا رہی تھی۔ ایبک کی ساکت آنکھیں بستر کی سلوٹوں پر تھیں جو صاف بتا رہی تھی کہ انہیں کھینچ کر وہاں سے لے جایا گیا ہے۔ ایبک کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی، اس نے ادا کو خود سے الگ کیا، نیند سے بوجھل اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر بولا، ماما کچن میں ہوں گی، میں انہیں لے کر آتا ہوں، مگر تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ڈور اندر سے لاک کرو، میں انہیں لے کر آ رہا ہوں۔ کہا نا بحث نہیں، بس چپ ہو جاؤ، ابھی آ رہا ہوں۔ اس کے واہ ہوتے لبوں پر وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ادا کو ناچار اسے تنہا بھیجنا پڑا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور ایبک نے باہر سے۔ وہ بند دروازے کو دیکھ کر پھر سے آنسو گرا بیٹھی۔ تمہارا چہرہ سفید کیوں تھا؟ تم نے سفید کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے؟
اس کا دل راحم سے مخاطب تھا، وہ راحم جو ہنستا تھا تو بہت بھلا لگتا تھا، جس کا دل شیشے کی مانند سفید تھا، آنکھوں میں زندگی کی چمک اور گالوں پر جوانی کی سرخی۔ اسے یاد تھا وہ ایک بار اسے کہہ رہا تھا، جب میں 30 کا ہوں گا تو بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوں گا۔ میرے پروفیسرز کہتے ہیں میں ایک لائق اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب میں تمہیں میتھس کے کچھ سوال سکھانے لگتا ہوں تو خود کو دنیا کا سب سے نالائق انسان سمجھتا ہوں۔ شاید تم بہت ذہین ہو اس لیے، یا شاید میں تمہارے سامنے کنفیوز ہو جاتا ہوں اس لیے۔ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں اور دل راحم کی یادوں پر۔ میرے سامنے کنفیوز کیوں ہوتے ہو؟ نہیں معلوم، شاید ایسے ہی۔ اس نے کس کر آنکھیں بند کیں، آنسوؤں کا ڈھیر وہاں سے پھسلا۔ رہ کر راحم کا لٹھے کی مانند سفید چہرہ اور کپڑے یاد آ رہے تھے۔ جو وہ سوچ رہی تھی اللہ نہ کرے ویسا ہو، لیکن جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہو چکا تھا۔ راحم 2:30 بجے ہی اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ اس کی روح نے پرواز اختیار کی، مگر وجود اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں بری طرح گھسیٹتا جا رہا تھا۔ یہ غفور مینشن کے اندر کا منظر تھا، جہاں سمر اپنے کمرے سے چوروں کی طرح آیا تھا۔ ہر جانب نیم اندھیرا تھا۔ رات کو جاگنے والے مکیں آج شاید تھکے ہوئے تھے، اس لیے خواب خرگوش کے مزوں میں تھے، اس بات سے انجان کہ ان کے گھر میں کیا قہر ٹوٹ پڑا ہے، کیسا طوفان اور آندھی آئی ہے جو ان کے گھر کے شیرازے کو بکھیر گئی ہے۔ راستہ صاف تھا، راہداری کھلی۔ زیریں منزل پر فقط اس کا اور راحم کا ہی کمرہ تھا۔ اس کے بعد کمروں کے آگے سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی۔ ان سیڑھیوں کے اس پار بڑے سارے لاؤنج کو چھوڑ کر دائیں جانب مڑو، لمبی راہداری عبور کرو تو وہاں غفور صاحب اور زرینہ کا کمرہ تھا۔ اس سے تھوڑا آگے جا کر 4-5 گیسٹ روم تھے، جبکہ اوپر انیشا اور الاف کے کمرے تھے۔ باقی 3-4 رومز خالی تھے، کوئی بھی ملازم اس سمے وہاں نہیں تھا، کیونکہ سب اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ سیڑھیوں کے عقب میں بنے اپنے کمرے سے باہر آ کر سمر نے احتیاط سے راحم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک بار پھر سے اوپر نیچے تسلی کرنے کے بعد وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کھینچتے اس کے کمرے میں لا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بتی آن کی۔ پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اور یہ حالت ڈینس اور اس نے مل کر کی تھی، جو لان میں کھلتی کھڑکی سے راحم کے کمرے میں آیا تھا اور اسے ایسی شکل دے دی تھی جیسے وہاں چور گھس آیا ہو۔ 10 منٹ پہلے سانسیں تھیں تھوڑی، لیکن اب نہیں ہیں، کام ہو گیا۔ راحم کی یخ بستہ گردن پر ہاتھ رکھتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا گرم وجود ہولے ہولے سرد پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ سمر نے ایک بے حس نظر بیڈ پر پڑے مردہ وجود پر ڈالی۔ ڈالنے کے بعد ڈینس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد لب ہلائے، جو کہہ رہے تھے ابھی نہیں ہوا، ابھی 2 اور لوگوں نے قضا کرنی ہے۔ جب شیطان دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تب کوئی احساس، کوئی ندامت باقی نہیں رہتی۔ یہی حال سمر کا بھی ہو رہا تھا۔ شیطان نے اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ کوئی قاتل نہیں تھا، مگر بن رہا تھا، ایک گناہ چھپانے کی خاطر 1000 گناہ کر رہا تھا، اور اس پر پشیماں بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں سیاہ رین کوٹ زیب تن کیے آگے پیچھے راحم کے کمرے کی مرر وال پھلانگ کر باہر آ رہے تھے، اس بات سے انجان کہ کسی نے اوپر سے انہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ عموماً دیر سے سونے کی عادی تھی، لیکن راحم کو صبح صبح اٹھا کر واک کروانا اور دوا کھلانے کی وجہ سے جلد ہی سونے لگی تھی۔ نتیجہ اس کی آنکھ رات کے درمیان میں ہی کھل گئی تھی۔ کافی دیر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ کھڑکی کے قریب آن کھڑی ہوئی، بارش دیکھ کر مزید اکتا گئی۔ اف، لگتا ہے اس بارش نے آج نہیں تھمنا، حد ہے۔ آسمان پر نگاہ ڈال کر اس نے کھڑکی کے نم شیشے پر ہاتھ پھیرا، وہ صاف ہو چکا تھا۔ راحم بھائی سے صبح اگلوا کر ہی رہوں گی، وہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا وہ ادا کی وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ دن میں 20 بار یہ سوچ اس کے دماغ میں آ چکی تھی، لیکن راحم کی حالت کے پیش نظر اس نے پوچھنا یا کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ کل جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو وہ اس سے پوچھ لے گی۔ راحم ان دونوں بہنوں سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، ضرور بتا دے گا۔ طویل سانس بھر کر وہ سینے پر بازو باندھے مڑنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ وہ کھڑکی کی طرف سطح کی طرف تھا اور آنکھیں سکیڑ کر نیچے دیکھنے لگی۔ یہ لان میں کون لوگ ہیں؟ اس نے شیشے کو ہلکے سے سلائڈ کیا۔ اب منظر واضح تھا۔ بارش بھلے تواتر سے برس رہی تھی، لیکن ایسے جیسے فوار ہو، اس لیے کچھ دھندلا نہیں تھا، سب واضح تھا، اور اس سب واضح نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ سیاہ رین کوٹ میں چلتے انسان کی چال وہ پہچان گئی تھی کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا، مگر اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ راحم بھائی تو نہیں، تو پھر کون ہے؟ فطری تجسس کے باعث اس نے جلدی سے شال اٹھا کر شانوں پر پھیلائی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے باہر آ گئی۔
داخلی دروازے کے مضبوط چوکور آئینوں میں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ دونوں نفوس گیٹ کو پھلانگ کر باہر گئے ہیں۔ الاف گیٹ کے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ سمر گیٹ کیوں پھلانگ کر جا رہا ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دوڑتی بیک ڈور کے قریب آئی جسے پھلانگ کر وہ دونوں گئے تھے۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والے سلک کے ٹراؤزر شرٹ پر گرم بھوری شال اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ اس کا نائٹ ڈریس تھا جس کا گلا گول کالر والا تھا۔ جلد بازی میں وہ گرم جوتے پہننا بھی بھول گئی تھی۔ کمرے کے باہر رکھے گھر کے فیروزی سلیپرز اس نے پاؤں میں ڈالے تھے جس کی چوڑی پٹی مرر پلاسٹک کی تھی اور اس پر فیروزی ہی وہ بنی ہوئی تھی جس کا نرما پائیدار تھا۔ تبھی گیٹ کی آہنی سلاخوں پر پاؤں رکھنے پر وہ دکھے نہیں تھے اور وہ بآسانی گیٹ کو عبور کر رہی تھی۔ رین کوٹ میں ملوث وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس سے بہت آگے چل رہے تھے۔ الاف نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی وہیکل نہیں تھی۔ یہ اسلام آباد تھا، یہاں اس وقت کوئی بھی سواری دستیاب نہیں ہوتی۔ اس وقت تو آدھا نیو یارک بھی سو جاتا تھا، تو اس کی کیا بات تھی؟ کہاں جا رہے ہو تم سمر؟ اوہ خدایا، کیا کروں میں؟ دور کھڑی سیاہ کار میں وہ دونوں سوار ہو چکے تھے۔ الاف شہادت کی انگلی کا ناخن دانتوں میں جکڑے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ سڑک بالکل خالی اور سنسان تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں؟ فیصلہ کر کے وہ مین گیٹ کی طرف دوڑی۔ اسے اپنی کار لینی تھی۔ وہ جانتی تھی کار کو لینا اتنا آسان کام نہیں، مگر اسے یہ کرنا تھا، ہر حال میں کرنا تھا۔ کیوں؟ تجسس، 3:25 کا وقت تھا۔ دور دراز سے تہجد کی اذانوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو چکی تھیں۔ ایبک نے محتاط انداز میں ادا کے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر چلتا کچن کی طرف آ گیا۔ لائٹ آن کی۔ صاف ستھرا کچن بالکل تنہا تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مڑنے ہی لگا کہ اس کی سماعت میں ایک مخمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ یقیناً کسی اور کی نہیں بلکہ سمر کی تھی۔ ایبک لب چباتا مڑا، آنکھوں میں شعلے بھر آئے، کیونکہ وہاں سمر تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ڈینس بھی تھا جس نے ایبک کے مڑتے ہی زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کتنی بے قراری ہے نا ان نظروں میں، مگر جان لو یہ آخری نظر ہے اس دنیا میں تمہاری۔ گھونسا بڑی زور سے پڑا تھا، اتنا کہ ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ یہ ان دنوں کے لیے جن میں ہم پل پل خوف میں مبتلا رہے۔ گھونسا پڑنے کے سبب وہ لڑکھڑایا تھا، لڑکھڑا کر کچن کے دروازے سے سر ٹکرا گیا۔ ڈینس نے اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹخا۔ پستول کی نال اس کے سر پر تان کر وہ پاؤں سینے پر رکھ گیا تھا۔ تم دونوں ظالم ہو، غلط کیا میں نے جو تمہاری ویڈیوز لیک نہیں کی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ ڈینس اس کے سر پر پاگلوں کی طرح پستول کی بیک سائیڈ مارنا شروع ہو گیا۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے، اس کی آنکھ میں بھی خون جانے لگا جس کے سبب اسے ڈینس کا چہرہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ سرخ تو یہاں کی ہر شے ہو گئی تھی، ہر شے۔ دھمکی دو گے؟ تمہاری دھمکیوں کی موت ہے۔ وہ غصے میں دھاڑا۔ ادا کسی غیر انسان کی دھار پر دروازے کے قریب بھاگتی آئی اور لاک کھول دیا، مگر یہ کیا؟ ڈور تو باہر سے بھی بند تھا۔ وہ اسے کھڑکانا شروع کر چکی تھی۔ ایبک، کون ہے باہر؟ ایبک، تم سن رہے ہو مجھے؟ وہ زور زور سے اسے پیٹنا شروع ہو گئی۔ صوفے پر بڑے تحمل سے بیٹھے سمر نے نگاہ سفید دروازے پر ڈالی اور پھر ایبک کو دیکھنے لگا جو اچانک ہی گڑبڑا اٹھا تھا۔ دیکھو سمر، ہم ڈیل کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جس فون میں تمہاری ویڈیوز ہیں وہ تمہیں دے دوں گا، مگر میری بہن اور ماں کو چھوڑ دو۔ چاہو تو مجھ پر غصہ اتار لو، مگر پلیز ان کے نزدیک نہیں جانا۔ وہ اٹھنے لگا تھا، ڈینس کے پاؤں کے زور سے واپس زمین بوس ہوا۔ سمر کے پیچھے صوفے پر ہاتھ جمائے جبن بھی کھڑا تھا۔ وہ یہاں مکمل منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ سمر کا قہقہ اسے ڈرا گیا تھا۔ سر پر لگی بھاری پستول کی چوٹ اس کے حواس گنوا رہی تھی۔ غصہ؟ تمہیں لگتا ہے میں غصہ اتارنے آیا ہوں؟ میں تم دونوں کو یہاں قتل کرنے آیا ہوں۔ رہی تمہاری ماں تو اس کی کار تو اب تک کہیں نہ کہیں ٹکرا ہی گئی ہوگی۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایبک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قوت لگا کر ڈینس کو دھکیل کر سمر پر جھپٹا جس نے ساتھ پڑا ڈنڈا بھرپور قوت سے اس کے سر پر دے مارا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی بال ہو۔ ایبک کے کان میں سیٹیاں گونجنے لگیں۔ پھٹتے کان اور ماتھے سے خون کے چھینٹے سمر کے کپڑوں پر بھی گرے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تینوں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تینوں فقط 18 برس کے ہیں۔ اتنی جرأت نہیں ہوئی تم میں ابھی کہ مجھ پر وار کر سکو۔ لے کر آؤ اس کی بہن کو۔ دبن مسلسل بجتے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایبک نے خون کے بوجھ اور درد کی شدت سے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے ادا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تب تک ڈینس اسے قابو کر چکا تھا۔
کتنے ہی وار تھے جو اس نے خوش شکل لڑکے کے جسم پر کر دیے۔ ہر جانب خون ہی خون تھا، ہر سو جنون ہی جنون تھا۔ اے بک، دروازہ کھولو۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے متفکر تھی، اس بات سے جان کہ اب سے کچھ دیر بعد اس نے بھی اپنی نیند سو جانا ہے۔ پلیز دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے باہر؟ وہ نوب کو پوری طرح جھنجھوڑ چکی تھی جب ایک شفاف آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں ہاں کھول رہے ہیں، اتنی بے صبری کس لیے ہے؟ امریکن لب و لہجہ، جانا پہچانا انداز۔ وہ سختی سے دونوں ہاتھ منہ پر جماتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ کلک کی آواز تھی اور ابلتے آنسو۔ لاؤنج کے وسط میں خون کا سمندر موجود تھا، اور جس جھرنے سے وہ خون گر رہا تھا وہ اور کوئی نہیں اس کا بھائی تھا، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ ادا ٹھنڈی پڑ گئی، بالکل یک بستہ اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لی اور دل ایبک کی تکلیف نے بہت متفکر رکھا۔ تم دونوں نے، اب تم دونوں کی باری ہے۔ ڈبن اسے کونی سے تھام کر گھسیٹتے باہر لایا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی منہ پر جمے تھے اور آنکھیں زخمی ایبک پر، جسے ڈینس وقفے وقفے سے پیٹ رہا تھا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ روتے ہوئے اسے یکدم ہوش آیا۔ وہ دونوں ہاتھ سمر کے آگے باندھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی فاش غلطی پر کڑھنا آیا، اس غلطی پر جس نے اس کے بھائی کو ان حالوں میں پہنچا دیا تھا۔ سمر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کے پاس آ کر تھما، ایک نگاہ زخمی ایبک پر ڈالی، پھر لوڈ پستول ادا کے سر پر رکھ دی۔ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا میں نے، اس سے کیا چھوڑوں گا؟ مار کر آیا ہوں انہیں، اور اب تمہاری باری ہے۔ شکر کرو ان کی وجہ سے آسان موت دے رہا ہوں، ورنہ تمہارا حال بھی گرینا والا ہوتا۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے اسے قتل کرتے ہوئے۔ تم نہ دیکھتی تو آج راہم بھائی میرے ہاتھوں نہ مرتے، تو آج تم دونوں نہ مرتے۔ وہ جو گڑگڑا رہی تھی، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اس روح ورسا انکشاف پر سن ہو کر رہ گئی۔ راہم مر گیا؟ ہنستا مسکراتا، اسے نظریں چراتا، چوری چوری دیکھتا، دبی مسکان پر دل کا حال تحریر کرتا۔ ذہین راہم جو وقت کا بہت بڑا سائنٹسٹ بننے والا تھا، مر گیا؟ اس نے تحیر سے نم آنکھوں کے ساتھ سمر کو دیکھا۔ خود سے 1 سال بڑے لڑکے سے اسے خوف آیا، ایسا خوف کہ موت کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ سب۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا زور بڑھانا شروع کیا۔ زمین پر الٹا لیٹا ایبک ہاتھ مارتے اسے روک رہا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن پر پستول تنی تھی، مگر بے بس تھا۔ اسے لڑنا نہیں آتا تھا، اسے لڑنا آنا چاہیے تھا۔ ایسا ہو جاتا تو آج وہ یوں زمین پر پڑا نہ ہوتا۔ دیکھ لیا تھا تو ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ بس تھوڑا سا اور زور، پھر گولی نے آزاد ہو کر ادا کو اسی درد سے رہا کر دینا تھا جو راہم کی موت کا سن کر ملا تھا۔ بس 1 سیکنڈ اور۔ تم نے راہم کو مار دیا؟ وہ حیرت سے آنکھوں میں نمی لیے پھنسی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ تم نے راہم غفور کو مار دیا؟ ایبک نے ڈینس کے پاؤں کو ایک بار پھر سے جھٹکا، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ اس سے قبل ایبک کھڑا ہوتا، اس تک پہنچتا، سمر کی آواز کے ساتھ گولی کی آواز بھی گونج اٹھی۔ نہیں، میں نے خود کو مار دیا۔ اس نے ایک ساتھ 3-4 فائر کیے۔ زخمی وجود کے ساتھ کھڑے ہوتے ایبک کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ ادا کو بچانے کی غرض سے کھڑا ہوا، مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ فائر کیا ہوا؟ گویا اس کے پاؤں سے زمین ہی گھسک گئی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا، بہن کو تھامنے والے ہاتھ بے جان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈینس نے اس کے پاؤں پر 2 گولیاں چلائی تھیں۔ وہ ادا کے بالکل پاس اوندے منہ گرا، خون آلود آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ ادا کے اطراف میں پھیلتا سرخ رنگ اس کے حواس مختل کرنے لگا، رفتہ رفتہ مگر مسلسل۔ اف خدایا، کہاں جانا ہے؟ کدھر گئی وہ کار؟ اسٹیئرنگ تھامے وہ بے مقصد ہی روڈ پر پھر رہی تھی، آنکھیں متلاشی تھیں اور تجسس حد سے سوا۔ ڈینس کیوں آیا ہے یہاں پر؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو اس کے ساتھ مل کر؟ ڈینس کا ریکارڈ خراب تھا، یہ بات ہائی اسکول کا ہر ایک بچہ جانتا تھا۔ نہیں سمجھتا تھا تو اس کا کم عقل بھائی، شاید نہ سمجھنے کی ایک وجہ اس کا خود کا کریکٹر لیس ہونا تھا۔ کوئی نہیں، آج وہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی، پھر دیکھے گی سمر کیسے بچتا ہے۔ واللہ اگر تم کسی غلط ارادے سے گھر سے نکلے ہو تو آج تم نہیں بچو گے۔ شیشے پر سے وائپر ننھی ننھی بوندوں کو پرے دھکیل رہے تھے۔ ان بوندوں کا قافلہ اسے سندیسہ دینا چاہتا تھا کہ وہ نہ ڈھونڈے اپنے بھائی کو، لیکن وہ ان کی زبان سے ناشنا راستے پر بچھے پتھروں کی مانند ان مسیحاؤں کو بے دردی سے ہٹا رہی تھی۔ گاڑی اب بھی سڑک پر ہی تھی۔ وہ 20 منٹ ضائع کر چکی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر اس کے یہ 20 منٹ بچ جاتے، کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اسے کھڑکی سے ہی پکار لیتی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ راہم بھائی کو کال کرتی ہوں، فیصلہ کرتے اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہاتھ مارا۔ وہاں لاتعداد چپس کے ریپرز کے درمیان اس کا
اسپیئر فون مل گیا تھا، جو تھا ہی اس سچویشن کے لیے کہ اگر وہ اپنا فون گھر بھول جائے تو اسے یوز میں لا سکے۔ یہ آئیڈیا بھی راہم کا تھا اپنی بہنوں کے لیے، وہ یوں ہی پوزیسو رہتا تھا۔ اف، کال اٹینڈ کریں بھائی پلیز۔ مگر وہ کال کیسے اٹینڈ کرتا؟ اس کا پیارا بھائی تو اس وقت دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ بیڈ کے پاس گرا فون جو سائلنٹ پر تھا کہ اسکرین بار بار جل رہی تھی، جل کر بجھ رہی تھی، لیکن آج وہ ہاتھ نہیں تھا جو فون اٹھاتا، آج وہ آواز نہیں تھی جو محبت سے اس کا نام لیتی، وہ مشفق لہجہ نہیں تھا جو اس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آج راہم غفور نہیں رہا تھا۔ اس نے سر نیچے کر کے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے وہ روڈ کی دوسری سائڈ پر چند لوگوں کو اور ایک بڑے ٹریکٹر کو رکا دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کا جھمگٹا بتا رہا تھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ الاف نے سائڈ پر گاڑی روکی کیونکہ جس کار کی جھلک اسے نظر آئی تھی وہ اس کا دل حلق میں لے آئی۔ یہ وہی کار تھی جس میں سمر اور ڈینس گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی سے نکلی، دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ گیلی قدرے کیچڑ آلود سڑک پر وہ دیوانہ وار بھاگتی اسپاٹ پر پہنچی، لوگوں کو بری طرح پیچھے دھکیلا، دائرہ توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اسٹریچر پر لیٹے وجود پر نگاہ ڈالتے اس کے ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر اب اس مردہ وجود اور کار پر نظر جاتے اس کا پورا بدن سن ہو گیا، دماغ معاف ہوا، کانوں میں سیٹیاں سی بجیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا راہم بھائی؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ ایبک کی ماما کا خون آلود مردہ وجود گول دائرے کی مانند آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بہت دقت ہوئی تھی اسے نظریں ہٹا کر کار پر ڈالنے میں۔ اس کے دماغ میں فلیش بیک ہوا، درخت کے ساتھ لگی کار میں بیٹھا سمر اور ڈینس۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد سے ماما کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں 20% چانس ہے ان کی ریکور ہونے کے۔ 6 سال ہو گئے ہیں وہ زندہ مجسمے سے انسان بن ہی نہیں رہی۔ ایبک کی آواز ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ وہ مڑ گئی۔ تمہارے خاندان کو بھی تو معلوم ہو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں، بس بہت ڈر لیا ہم لوگوں نے، اب مزید نہیں۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ سن دماغ اور بے جان وجود کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھی۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی کو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہونے کی؟ چلی گئی ہے تو بھول جائیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اپنی زندگی کے گول کو چھوڑ کر وہ کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ حد ہو گئی ہے یعنی۔ اگنیشن میں چابی بھرتے اس نے اپنے بے جان وجود کو 4 پہیوں پر آگے بڑھایا۔ میری بہنوں سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، ادا بھی نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے، دوسرا ہونٹ پر جمائے وہ رو رہی تھی۔ الاف غفور شاید زندگی میں پہلی بار رو رہی تھی، ماتھے پر سلوٹیں ڈالے، گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ۔ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، سمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ کار کسی اور کی ہو، مجھے نمبر بھی تو یاد نہیں ہے۔ دل کو دلاسا دیتے اس نے آنسو رگڑے اور ایبک کے گھر سے تھوڑی دور کار کے بریک لگا لیے کہ وہ اگر قریب یا اندر لے جاتی تو وہاں کے مکینوں کو اس کی آمد کی خبر ہو جاتی۔ یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ شانوں پر بھوری شال ڈالے وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ رات کے اس وقت ہر کسی کا گھر تاریک تھا، ماں سوائے ان کے۔ بھلے پردے ڈلے تھے لیکن بے باک سفید شعاعیں پھر بھی شیشے کو چیر کر گھاس پر گر رہی تھیں۔ اس نے گیٹ کو ہاتھ لگایا، وہ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ کھلا کیوں تھا؟ اس نے اچھے سے اسے ٹٹولا۔ لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ نہیں، رکیں، وہ ٹوٹا نہیں ہوا تھا بلکہ کٹا ہوا تھا۔ اسے ڈینس کا وہ اوزار یاد آیا جس سے اکثر و بیشتر کم مارکس ملنے پر وہ غصے میں کلاسز کے لاکس توڑ دیا کرتے تھے۔ ان کی کلاس کا بھی کاٹا تھا، تبھی اسے یاد تھا۔ ڈر بڑھا، ہیبت طاری ہوئی۔ اس میں اچانک کانٹے اگ آئے۔ پیاس کی طلب شدید سے شدید تر ہوئی۔ گردن پر پہلے بند انگلیوں کو رکھا پھر کھولی۔ وہ یوں ہی اسے سہلاتے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ داخلی دروازے کے پاس آ کر رکی، جس کا ایک پٹوا تھا مگر دوسرا بند تھا۔ اس نے فیروزی چپل والا قدم لکڑی کے بڑے سارے دروازے کے قریب رکھا، ایک ہاتھ اس کے پٹ پر جما کر خود کو تھوڑا سا اندر کیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے جھٹ سے دوسرا ہاتھ لبوں پر جمایا۔ پھیلی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ سمر نے ادا کی کونی سختی سے تھامی ہوئی تھی، وہ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جبکہ ایبک خونم خون ہوا زمین پر چت لیٹا تھا۔ اس کے سینے پر ڈینس کا پاؤں تھا۔ الاف کا ہاتھ لرزا۔ اس کے ذہن پر وہ سب نقش ہونے لگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا میں نے، اسے کیا چھوڑوں گا؟
مار کر آیا ہوں انہیں، اور اب تمہاری باری ہے۔ الاف کا ہاتھ بے جان ہو کر ہونٹوں سے نیچے گر گیا، آنسو جم گئے، زمین پھٹ گئی، آسمان کرلا گیا۔ راحم کا دکھ، اس کی چپ آنکھیں، انکہی سی کہانی یکدم وجود میں ڈھل گئی، ڈھل کر اسے مار گئی۔ شکر کرو ان کی وجہ سے آسان موت دے رہا ہوں، ورنہ تمہارا حال بھی گرینا والا ہوتا۔ انکشاف تھا، قیامت کی خبر، سور کی شروعات۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے اسے قتل کرتے ہوئے۔ تم نہ دیکھتی تو آج راحم بھائی میرے ہاتھوں نہ مرتے، تو آج تم دونوں نہ مرتے۔ غم کسے کہتے ہیں، یہ اس وقت کوئی الاف سے پوچھتا۔ دل کس طرح ریزہ ریزہ ہوتا ہے، یہ وہی بتا سکتی تھی۔ اسے لگا کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ تم نے راحم کو مار دیا۔ محبت فقط راحم کو نہیں تھی، محبت تو پوچھنے والی کو بھی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی تھوڑی سی جھلک وہ شخص کو دکھا دیتی جو اس وقت بیڈ پر بے جان پڑا زمین کے اندر جانے کا منتظر تھا۔ الاف نے دروازہ چھوڑا، دوسرا قدم اندر رکھا، وہ پوری سامنے آ چکی تھی۔ تم نے راحم غفور کو مار دیا۔ اس نے ایک اور قدم اٹھایا، شال کندھے سے تھوڑی سرکی۔ نہیں، میں نے خود کو مار دیا۔ اور وہ ٹھیک تھا، انسانیت کا قتل کرنے والے اپنی انسانیت کو مار کر ہی ایسا کرتے ہیں۔ وہ مر گیا تھا، اس کا ضمیر مر گیا تھا، تبھی تو کسی کی جان لیتے اس کا ہاتھ نہیں کانپا تھا۔ شیطان کا حملہ، شیطان کے وار، اسی طرح سخت ہوا کرتے ہیں۔ گولی چلی تھی، سائلنسر لگا تھا، لیکن آواز پھر بھی تھی، اتنی نہیں کہ کمرے سے باہر جا سکتی، اتنی کہ کمرے میں موجود نفوس سن سکتے تھے۔ الاف نے بھی سنی تھی۔ پہلی گولی پر اس کے شانوں سے چادر سرکی تھی، کھلے بال کندھوں پر آن گرے۔ دوسری گولی پر اس نے قدم اٹھایا اور لڑکھڑا گئی۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے کہ کیا، ادا کی تھوڑی سی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں رہے سلامت رہے۔ تیسری گولی کے ساتھ دو اور فائر ہوئے تھے، اور وہ ایبک کی پشت پر ہوئے تھے۔ الاف کا توازن بگڑا۔ دروازے کے قریب رکھی کنسول میز پر اس کا لڑکھڑاتا ہاتھ پڑا تھا۔ چھوٹی چھوٹی موم بتیوں کے کین اور کانچ کا آواز ہاتھ لگنے سے میز پر ہی گر گیا۔ آواز اٹھی، آواز کے ساتھ سمر کی گردن بھی گھومی تھی۔ وہ جب مڑ کر دیکھ رہا تھا تب ادا زمین پر گر رہی تھی۔ الاف میز کا سہارا لیے اکھڑے سانس کے ساتھ بلینک دماغ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمر کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا۔ ڈینس اور ڈبن بھی چوکس ہوئے۔ وہ جانتے تھے راحم سے سمر محبت کرتا ہے، مگر الاف سے وہ بے انتہا کرتا تھا، اتنی کہ اس کے لیے کسی کو مار بھی سکتا تھا، اور اس نے مارا تھا، جان سے نہیں لیکن اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ ہائی اسکول کے سینئرز نے الاف پر ہوٹنگ کی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا یہ سب، بھلا اس کے لیے پیسے دلوا کر اس کی کار کا زبردست ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ لڑکا مہینوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تھا۔ زمین پر گرتے ایبک نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے کبھی اس کا دل دھڑکا تھا، اور ایسا دھڑکا تھا کہ اب تک اس کی گونج کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بہن سے محبت تھی، پھر اس نے ماں کو چاہا۔ اس کے بعد الاف نے اس کے دل میں گھر کیا اور دروازہ بند کر کے تالا ایسا لگایا کہ پھر کوئی کھول نہ سکا، شاید کبھی کھولے بھی نہ۔ راحم بھائی، سرگوشی نما آواز میں مختل حواسوں کے ساتھ اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اب کے ہاتھ جب آگے بڑھایا تو شیشے کا واز لڑکتا زمین پر آن گرا، گر کر چکنا چور ہو گیا۔ سمر نے سختی سے دانت پر دانت جمائے، ایسے کہ ایک لمحے کو لگا پورا جبڑا ہی ٹوٹ گیا ہو۔ تم نے راحم بھائی کو۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا، ایک اور قدم پر میز ختم ہو چکی تھی۔ ہاتھ کو سہارا چاہیے تھا، نہیں ملا، تبھی وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ گلدان کے ٹوٹے شیشے اس کے گھٹنوں اور ہتھیلیوں میں پیوست ہوئے تھے، جس کے سبب خون نکل گیا۔ اس کی چادر دوسرے شانے پر بھی سرک گئی تھی، بال پورے کھل گئے۔ سیاہ اور سفید دھاریوں والا ٹراؤزر شرٹ، سلاخیں لگنے لگیں جن میں اس کا وجود قید ہو گیا۔ صدمے نے دماغ پر برا اثر ڈالا، بہت برا۔ راحم بھائی کو۔ اٹھنے کے چکر میں وہ دوبارہ گری۔ کنسول میز پر اس کے ہتھیلیوں سے رستا خون لگ چکا تھا۔ اس کے گرتے ہی سمر بے قراری سے اس کی طرف لپکا۔ ایبک نے سرخ بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اسے اٹھانے کی صحیح میں تھا، مگر الاف ڈھیلے ہاتھوں کے ساتھ اسے جھٹک رہی تھی۔ اس کا دماغ کام پر نہیں تھا، صدمے نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ سنو مجھے، میں وضاحت کے لیے تیار ہوں۔ الاف، دیکھو مجھے، تم مجھے اگنور نہیں کر سکتی۔ وہ دھاڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا، بے جان وجود کی مانند وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ ایبک اپنی انگلیوں کو ٹھنڈے فرش پر مار رہا تھا، وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا بولنے کی۔
وہ اسے کہنا چاہتا تھا وہاں سے چلی جائے، لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا بے بس تھا نا وہ۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، اس کی تو۔ وہ اسے چھوڑتا تیش میں ایبک کی طرف لپکا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ سمر نے ایلاف کی کونیاں جو ہی پکڑیں، وہ ایک بار پھر سے گری تھی اور اب نہ ٹانگوں میں جان تھی اور نہ ہی ہمت کہ وہ کھڑی رہ پاتی۔ ٹوٹے شیشے مزید اس کے بدن میں چبھ گئے، خون مزید رسنے لگا۔ میری بہن کو گھورنا بند کرو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اگر وہ بول سکتا تو پوچھتا کہ اب بھی مارنا باقی ہے۔ 3 ٹھوکریں مار کر وہ واپس ایلاف کی طرف مڑا، لیکن رک گیا۔ رکنا پڑا کیونکہ اس کا پاؤں خون آلود ہاتھ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جاؤ جاؤ، پھنسی پھنسی آواز، خون کے آنسو روتی آنکھیں، درد سے چور لہجہ۔ جاؤ۔ وہ یکٹک زمین پر گری اسے تکتی رہی۔ یہ وہی انسان تھا جس کا اس نے مذاق بنایا تھا، بنا کر تھوڑا سا بھی گلٹ ظاہر نہیں کیا۔ آج وہی انسان اسے اس کے خود کے سگے بھائی سے بچا رہا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام تھا نا یہ، سمر کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ ایک نامحرم اس کا مسیحا بن رہا تھا اور محرم کے ہاتھوں پورا یقین تھا اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ تم میری بہن کو مجھ سے متنفر کرو گے، مجھ سے؟ سمر نے اتنی زور سے بوٹ کی ضرب اس کے منہ پر لگائی کہ ناک کی ہڈی کی کرک کی آواز سب نے سنی۔ وہ اسے مار کر ایلاف کی طرف پھرتے جا رہا تھا جب اس کے قریب آنے پر زمین پر گھسیٹتی ہوئی پیچھے کو ہو رہی تھی۔ ایلاف، میں ایکسپلین کروں گا، ایسے ریئیکٹ نہیں کرو، پلیز ایسے نہیں کرو۔ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر وہ ایک بار پھر سے کھڑا کر چکا تھا۔ پس منظر میں ڈینس اور ڈبن نیم بے جان ایبک اور مردہ ادا کو گھسیٹتے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایسا انہوں نے سمر کے اشارے پر کیا تھا۔ تم قاتل ہو تو تم نے اتنے لوگوں کو مارا، وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے ماؤف ذہن سے کہہ رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اب نارمل سا تھا۔ سمر ٹھہر گیا۔ ایسا نہیں کرو، مجھے مجبور نہیں کرو، اس نے منت کی۔ صدمہ تھوڑا چھٹا، وہ حواس میں آئی اور گردن کی رگیں پھلاتے چیخی۔ میں سب کو بتا دوں گی تم قاتل ہو، میں کہہ دوں گی سب کو۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سمر نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دروازے میں مارا۔ ایک بار نہیں، پورے 4 بار۔ ہر بار اس کا سر دروازے کے لوہے کے موٹے لاک پر لگا، اتنی بری طرح کہ خون کی ندی وہاں شروع ہو گئی۔ ایبک نے آخری بار دیکھا، نیم بے جان سے خون میں لت پت۔ ایلاف سمر کے چھوڑنے پر اس کے قدموں میں گری تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، سرخ خون ہر جگہ تھا۔ پیر کا دن اور منگل کی رات اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اب تاحیات ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ حال 1 سال اور 6 دن، اتنا عرصہ لگا تھا ایلاف کو کومے سے باہر آنے کے لیے۔ غفور صاحب کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی مانند شراحیل اور زرینہ کے کانوں میں ٹپک رہی تھی۔ بس خون نکلنے کی دیر تھی، باقی درد تو وہ لوگ سہہ چکے تھے۔ کومے سے باہر آنے کے بعد وہ ہرگز ایک نارمل انسان نہیں رہی تھی۔ اسے دورے پڑتے تھے، لیٹے لیٹے چیخیں مارنے لگ جاتی تھی تو کبھی بے طرح کانپ کر آنکھیں سسکیاں بھرنے لگتی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ کومے میں نہ رہتی کیونکہ اس کی ول پاور بہت زیادہ تھی، لیکن وہ خود ہی ہوش میں آنے سے کترا رہی تھی۔ وہ کیوں کترا رہی تھی ہم سب بخوبی دیکھ رہے تھے۔ 7 ماہ تک اسے دورے پڑتے رہے، 7 ماہ اس نے مینٹل ہاسپٹل میں گزارے تھے، 7 ماہ تک ہم انگاروں پر جلے تھے۔ غفور صاحب کی آنکھوں میں مینٹل کیسز سے بھرے ہوئے اس ہاسپٹل کی چھبی جھلک رہی تھی جو سفید ٹھنڈی ٹائل سے بنا ہوا تھا۔ وہاں طرح طرح کے ہنسنے اور رونے کی ہیبت ناک آوازیں گونج رہی تھیں، ایسی آوازیں جو اچھے بھلے انسان کو روحانسا کر دیں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی، ہو کر بالکل صحت یاب ہو گئی، لیکن اس کی یادداشت کا ایک حصہ کھو چکا تھا۔ غفور صاحب کے ذہن میں ڈاکٹرز کے الفاظ گونجے، وہ ایک لمحے کے لیے پھر سے ماضی میں جا پہنچے، بس ایک لمحے کے لیے۔ یوں تو بظاہر آپ کی بیٹی تندرست ہے، مگر شدید چوٹ کی وجہ سے اسے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ میز کے پیچھے سفید اوور آل اور نظر کے چشمے کے ساتھ اس ڈاکٹر نے ایک فائل ان کی جانب بڑھائی، قدرے کرسی کو دائیں جانب دھکیلا اور چند بٹن پش کر دیے۔ دیوار پر نصب سکرینز میں چھوٹے چھوٹے بلاکس کی صورت ایلاف کے دماغ کی ویڈیوز آن ہو چکی تھیں۔ کہیں دماغ ساکن تھا تو کہیں وہ گیند کی طرح سست روی سے اچھل رہا تھا، بہت آہستہ اور بہت دیر بعد۔ کیسی بیماری؟ ریٹروگریڈ ایمنیسیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض اپنے ماضی کو تو بھول ہی جاتا ہے، ساتھ میں حال کو بھی بھلانے لگتا ہے۔ وہ کیا تھا، کیا رہ چکا ہے، حتیٰ کہ 2 منٹ پہلے کی بھی بات، حالات، واقعات کو بھول جاتا ہے۔ اپنے نام پہچان کے ساتھ قریبی رشتے بھی اس کے لیے انجان بننے لگتے ہیں۔ لیکن یہ سچویشن آخری سٹیج کی ہے،
پہلی سٹیج میں وہ آدھے ماضی کو بھولتا ہے، جیسے کہ اسکول کالجز کے نام، پرانے دوست اور زندگی کے کولیگز۔ دوسری میں ڈاکٹر ایک چھوٹی سی اسٹک کے ساتھ دماغ کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جو دل کی مانند دھڑکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غفور صاحب بجھے دل کے ساتھ انہیں سن رہے تھے۔ وہ ماضی کو یکسر بھول جاتا ہے۔ اس نے کیا پڑھا، وہ کیا تھا اور کیا کیا کر چکا ہے، سب کچھ۔ آپ کی بیٹی کی کنڈیشن اس وقت یہی ہے۔ ان کے شانے ڈھلکے۔ راحم کی موت نے پہلے ہی انہیں گرا دیا تھا، اور اب ایلاف کی یہ حالت۔ ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ تیسری سٹیج میں وہ حال کو بھولنے لگتا ہے، ہر 2 منٹ کی بات، ہر نئے ملے شخص کو۔ آپ کی بیٹی کا دماغ تیسری سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوشش کریں وہ چوتھے تک نہ جائے، ورنہ آپ کون ہیں وہ بھول جائے گی، وہ کون ہے نہیں یاد رکھ پائے گی۔ شبیہ کے ساتھ آواز بھی دھیمی پڑی۔ حال میں موجود غفور صاحب نے کرب سے آنکھیں موندیں۔ جب اس کے سیشنز ہوتے تھے تو میں اور سمر اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ کس ہائی اسکول میں پڑھی ہے، اسے واقعی یاد نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ راحم کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ اب جو تھا بس سمر تھا۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اسے کسی بھی طرح کا دماغی دھچکا نہیں دینا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ بالکل بھی نارمل نہیں رہے گی، اس لیے ہم نے اسے ایبراڈ بھیج دیا۔ ماضی دیوار پر چڑھتی اس چونٹی کی مانند تھا، جو ذرا سا پاؤں سلپ ہونے پر نیچے گر پڑتی ہے، گر کر زخمی ہوتی ہے اور مر جاتی ہے۔ ایلاف کے ڈاکٹرز کے مطابق اگر اسے پرسکون ماحول میں رکھا جائے، اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، تب وہ دوبارہ ماضی کو یاد کر سکتی ہے، سب کچھ ذہن کے پردے پر ابھر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب جی توڑ کوشش کر رہے تھے، ہم سب ماں سوائے سمر کے۔ انہوں نے خود کو روکا، ایک طویل سانس بھرا، صوفے پر لٹی پٹی سی بیٹھی زرینہ پر نظر ڈالی، آنکھیں بند کر کے پھر سے کہنا شروع کیا۔ ہم اسے ایبراڈ لے گئے تھے، وہاں جا کر معلوم ہوا ایلاف جو میڈیسنز لیتی تھی وہ اینٹی بائیوٹکس یا پھر آئرن ٹیبلٹس تھیں۔ اس کے کیپسولز میں سے سفوف نکال کر اس میں کیلشیم کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ اس کی گولیاں آئرن کی گولیوں سے تبدیل کر دی گئیں، اور ایسا کون کر رہا تھا؟ ظاہر ہے سمر، وہی سمر جو ان دنوں ٹریننگ پر تھا۔ بے خودی کے اس دور میں ایلاف نے 3 سال عبور کر لیے تھے، پھر 3 سالوں بعد ایک رات وہ چیخنے چلانے لگی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح قومیں سے جاگ کر چلائی تھی۔ اس رات اس نے ہمیں سب بتا دیا، اس رات سب ختم ہو گیا۔ ایلاف کا ڈاکٹر جب مجھے اس کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے کہا تھا ماضی کی جھلک جو اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہوگی، کو تاحیات برقرار رکھنے کے لیے ہم اسے اچانک ملنے والے شوق سے بچانا ہوگا، ماتھے کی چوٹ اور اس کے نام کی پکار سے بھی، زوردار پکار سے۔ لیکن انہوں نے آنکھیں جھکا لیں، لب کپ کپائے، اور وہ مضبوط اعصاب والے انسان پلکوں کو بھگو گئے۔ 10 دنوں بعد جب سمر واپس آیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ایلاف ریکور کر رہی ہے، اس نے گارڈن میں ٹہلتی اپنی بہن کو پیچھے سے زور سے آواز دی اور بال اس کے سر پر مار دی۔ یاد آیا، سب مٹ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماضی نے رخت سفر باندھا۔ وہ پرندے کی مانند اڑ گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ بے ہوشی کے سبب گرتی ایلاف کی آنکھوں میں آخری چہرہ سمر کا آن سمایا، جو تفکر بے چینی سے اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ راحم بھول گیا، سمر یاد رہ گیا۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، پدرانہ درد تھا، تکلیف کی حد تھی۔ آپ نے کوئی ری ایکشن کیوں نہیں لیا؟ صدیوں بعد شراحیل کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا گھر میں چور آیا تھا جس نے پیسوں کی خاطر راحم کو قتل کیا اور ایلاف کو زخمی۔ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جس پلاسٹک بیگ میں میرے راحم کا چہرہ قید تھا وہ پلاسٹک کمپنی پاکستان کی نہیں تھی۔ اس بیگ میں سمر اپنے بیس بال کے گلوز رکھتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا ایلاف کے سر کو 8 بار ضرب لگی ہے۔ وہ موت کے منہ سے بمشکل باہر آئی تھی۔ جو انسان اپنے جان سے عزیز بھائی اور پیاری بہن کے لیے ظالم ہو گیا، اس سے کیا توقع کرتا میں؟ مزید جو بھی تھا وہ میری اولاد تھا۔ بزدل پیرنٹس کی طرح ہم نے چپ اختیار کر لی، حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایلاف کو تکلیف پہنچائی۔ اگر اس عرصے میں پڑھائی میں بزی نہ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتا۔ حیرت ہو رہی ہے خود پر کہ میں انجان کیسے رہا۔ آپ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر اندھیرے میں رکھا کہ ایلاف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں کر چھپائی؟ میں تو آپ کا اپنا تھا نا۔ اس نے سختی سے کرسی کی بیک کو تھاما۔ اگر ہاتھ لوہے کے ہوتے تو شاید دیار کی لکڑی سے بنی یہ کرسی انگلیوں کے زور سے ٹوٹ جاتی۔ آنکھوں میں نمی تھی اور لفظوں میں شکوہ۔ تم کچھ نہیں کرو، بس میری انیشا کو لے آؤ۔ زرینہ کی آواز بہت دور سے آئی۔ ان کی آواز کے درد میں شراحیل بھیگ گیا، سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اس کی آنکھوں کا افسوس تا ہنوز قائم تھا۔
اگر آج وہ پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیتا تو کبھی یہ حقیقت جان نہ پاتا۔ اس کا یہاں آنے کا فیصلہ درست تھا، شاید۔ تم نے ڈیڈ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ رات میں لائی گئی تھی، اندھیرا تھا، لیکن اس گھر میں نہیں جہاں وہ موجود تھی۔ وہاں تو روشنیوں کا جہان آباد تھا، صاف ستھرا چمکتا ہوا۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کا باغیچہ سردی کی شدت کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا، پھر بھی بھلا لگ رہا تھا۔ انیشا فرنچ ونڈو کے قریب بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، وہیں جہاں سے مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت وہ ونڈو بند تھی اور اس پر سیاہ رنگ کے بالکل سیاہ پردے گرے ہوئے تھے۔ ایبک نے کافی سے بھرا مگ اس کے سامنے موجود میز پر رکھا، پھر سیدھا ہو کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے اور ونڈو ان کے درمیان میں۔ سچ بولتا تو کیا وہ تمہیں میرے ساتھ آنے دیتے؟ شوق دینا ضروری تھا۔ میز پر موجود ایش ٹرے خالی تھی۔ ایبک نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک گہرا کش بھر دیا۔ برہان وہاں موجود نہیں تھا۔ یقین نہیں آتا میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ایبک مسکرایا۔ خود کو پہچانے تو مجھے بھی عرصہ گزر گیا۔ میں نے سنا تھا تم مر گئے۔ اس نے کافی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسا ایبک نے بھی کیا تھا۔ میں نے بھی یہی سنا تھا۔ انیشا نے ناک پر ہاتھ رکھا، اسے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی۔ تمباکو نوشی سب کو معلوم ہے صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ امریکن لنگ ایسوسی ایشن اور آئرلینڈ کی کینسر سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والے انسان کے جسم میں سگریٹ پیتے وقت داخل ہونے والے کیمیائی مادوں کی تعداد 7,000 تک ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی مادے ایسیٹک ایسڈ، بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے بھی یہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے۔ ایسیٹون نیل پالش ریموو میں اس کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے۔ سنکھیا چوہے مار ادویات میں موجود ہوتا ہے۔ امونیا فلوکیز میں موجود ہوتا ہے۔ بنزین ربڑ سے بنی سیمنٹ اور ان سے بنی چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ، اس گیس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے نا؟ یہ وہ خطرناک ترین گیس ہے جس میں زیادہ دیر تک سانس لینے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ رابری میں اس گیس کا استعمال بہت عام ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس سے چلنے والی گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں میں بھی یہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فارمالڈیہائڈ، ہیکسامین، سیسا، نیپتھلین، میتھنول، نکوٹین، تارکول اور ٹولوئین جیسے کیمیکلز فقط ایک سگریٹ کے دھوئیں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی صرف 14 کیمیکلز ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک سگریٹ پھونکنے میں ہم 6,980 کیمیکلز کو اپنے جسم میں جگہ دیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سگریٹ پینے کی وجہ سے جسم میں نقصان دہ مالیکیولز بننے کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی این اے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آکسیڈیٹیو اسٹریس بھی آلودگی الٹرا وائلٹ شعاع کے علاوہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی اسٹریس کی وجہ سے بالوں کی عمر جلد ختم ہو جاتی ہے، بال خشک ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں اور اسی طرح کے ہو جاتے ہیں جیسے بڑھاپے میں ہماری دادی اور نانیوں کے ہوتے ہیں۔ تمباکو میں موجود نکوٹین بالوں کا قاتل ہے جو انہیں وقت سے پہلے موت دے دیتا ہے۔ جگر کی بیماری، نظر کمزور ہونا اور دماغ کمزور، پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے کینسر۔ سگریٹ پینے والا اور سگریٹ کے دھوئیں کو سونگھنے والا کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سونگھنے والا بھی کینسر جیسی بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اوپر بتائے گئے سارے کیمیکل جب ایک انسان کی ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جتنا سگریٹ پینے والے کے جسم کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے پلیز اگر کہیں بھی آپ کسی بھی سگریٹ نوش کو دیکھیں یا اس دھوئیں کو محسوس کریں تو فوراً اپنی ناک ڈھانپ لیں، کیونکہ کینسر جیسی مہلک بیماری آج کل خطرناک شکل کی طرح آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ فری میں خود کو سفر کروانا؟ نہیں نا، تو پلیز خود کو بچائیں، ساتھ میں اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ آپ کے ہاتھوں بچی ایک جان پوری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یقین نہیں آتا تم وہی ایبک ہو جو بالکل بدل گئے ہو۔ وہ سر کو پیچھے گرا کر ہنسا۔ انیشا کو سگریٹ کا دھواں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ گیا، اس لیے آدھی کے کش بھر کر باقی بچی بجھا دی۔ پھر بھی اس کی وہ ہرسو تھی۔ تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، 10 سالوں نے مجھے واقعی بدل دیا۔
پھر اس نے بھوری شیشے سے چمکتی آنکھیں اٹھا کر انیشا کے روحان سے چہرے پر ڈالیں اور لفظوں کو ترتیب دی۔ وہ بھی بدل گئی، سب کچھ مکس اپ ہو گیا۔ وہ سے مراد کون ہے کہ انیشا بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھا۔ سامنے بیٹھا انسان آج بھی اس کی بہن کا ہے، سوچ کر اسے خود پر رونا آیا۔ وہ کیوں بنا انویسٹیگیشن کی محبت کر بیٹھی؟ کاش اسے پتہ چل جاتا، کاش وہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بری آنکھوں میں دیکھتے اس نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ پوچھا۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ 1 گھنٹے کا نکاح؟ آنسو ٹپ ٹپ اس کی چھوئی ہوئی لڑکی کی آنکھوں سے گرے۔ مرمری کلائیوں سے انہیں پوچھتے وہ کہہ رہی تھی، تمہاری لڑائی سمر بھائی سے ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے محبت کی تھی۔ اس کی تھوڑی پر بل پڑ چکے تھے، آئیبرو آپس میں مل گئیں۔ وہ دل جمعی سے رونے لگی۔ ایبک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن نے بھی محبت کی تھی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں وہ کہاں دفن ہے۔ لفظوں میں رشتہ خون آس پاس گر کر سب سرخ کرنے لگا۔ انیشا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے کہہ رہی تھی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ تم بھی سمر بنو اور مجھے ادا بنا کر بے بنیاد سزا دو؟ ایبک نے تیش میں آگے بڑھ کر کافی کا کپ اٹھا کر اونچا کیا اور گرم کافی اس پر انڈیل دیتا مگر رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی میں سمر نہیں بننا چاہتا تھا۔ ادا بننے کی تو یہاں کسی کی اوقات ہی نہیں تھی۔ سمر کو تکلیف تم دونوں سے ہی مل سکتی ہے۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز چہرہ اٹھایا، بھرائی آواز میں بامشکل بولی، کیا تمہیں اب بھی ایسا لگتا ہے؟ کیا تم راہم بھائی اور الاف کی حالت بھول گئے؟ اس کے سوال نے ایبک کو دنگ کر دیا۔ آنسو سے بھیگے چہرے والی وہ لڑکی جس سے اسے کبھی محبت نہ ہوئی تھی، بموں کو آپس میں ملائے اسے سراپے سوال تھی۔ اس نے کافی کے مگ کو نیچے رکھا اور کرسی پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھا۔ عورتوں سے بدلہ لینے والے بزدل ہوا کرتے ہیں ایبک سلطان، میں نے تو تمہیں کبھی بزدل نہیں پایا تھا۔ اس کی آواز تاہنوز لڑکھڑائی ہوئی تھی۔ بہت طویل عرصہ درد میں کاٹا ہے میں نے، ایسا کیا کروں کہ وہ بھی درد جھیلے، میری تکلیف اسے بھی محسوس ہو، وہ بھی روئے چیخے، مگر کہیں سکون نہ ملے، کہیں دبا نہ ملے۔ انیشا نے جلدی سے چہرے کو پوچھا۔ گھڑی عین اس کی آنکھوں کے سامنے دیوار پر نصب تھی۔ وقت 9 بجے کا تھا۔ اسے ہر صورت آج ہی گھر جانا تھا، کچھ بھی کر کے لیکن جانا تھا۔ تم تو بہت اچھے تھے نا، تم تو لڑکیوں کی عزت کرتے تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان اس دوران کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈکٹ ٹیپ تھی جس کے لیے وہ انیشا کی طرف بڑھا۔ انیشا اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرے ساتھ ایسا نہیں کرو ایبک، میں بے قصور ہوں۔ وہ ہاتھوں پر سختی سے بندھی ٹیپ دیکھ کر اونچی آواز میں رو دی۔ ایبک کی نظریں اس کے ہاتھ پر ہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتا ہی کہہ رہا تھا، ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، اس کے بعد برہان تمہیں چھوڑ آئے گا۔ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ہاتھ گھما کر اس نے ایک کندھے پر جیکٹ کو ڈالا اور اس کی آواز نظر انداز کر کے وہاں سے باہر نکل آیا۔ کس قسم کی ویڈیو؟ ایبک رک جاؤ، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو ایبک، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر آیا۔ ادا کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سنو، کیا تم اب بھی الاف کو؟ ایبک نے جھٹ ادا کی بات کاٹ دی۔ میں کسی الاف کو نہیں جانتا۔ یہ ان دنوں کی گفتگو ہے جب وہ نیو یارک سے پاکستان لوٹے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرو، بابا کا گھر پیارا ہے۔ وہ سیاہ گھر کے سامنے آ کر رکا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ حکومت اس مکان کو ضبط کر چکی تھی۔ ایبک نے دیوار پھلانگی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کیمراز اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو قبضے میں کر کے اپنی کلپس مٹا دے گا۔ پاکستان آنے سے یہ سہولت ہے کہ اب ہمیں رینٹ نہیں دینا پڑے گا۔ وہ اجڑے ہوئے باغیچے میں سے گزرنے لگا تھا جہاں کبھی چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر اس نے بیج اگائے تھے۔ اب تو وہاں فقط بھوری مٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہاں صحیح کہا، اب ہم ہر خوف، ہر پریشانی سے آزاد ہیں۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ داخلی دروازے پر بھی تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ مرر وال کی سمت بڑھنے لگا جو ٹوٹ چکی تھی۔ تمہاری زندگی میں اب کوئی خوف اور پریشانی نہیں آئے گی، وعدہ کرتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی مرر وال سے وہ اندر آیا۔ پورا لاؤنج خالی تھا، وہاں ایک شے بھی نہیں تھی۔ ایبک نے اس جگہ نظر ڈالی جہاں اس کی بہن نے آخری سانسیں بھری تھیں۔ وہ اس جگہ آ کر گھٹنوں کے بل گرا۔ تم بھی ایک وعدہ کرو۔ اس نے ہاتھ مٹی سے اٹے ٹوٹے پھوٹے فرش پر پھیرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ادا کا سر گرا تھا۔ کس طرح کا وعدہ؟ وہ اس جگہ کو سہلانے لگا جیسے وہ اپنی بہن کے سر کو سہلا رہا ہو۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بدلہ نہیں لوگے، معاف کر دو گے؟ مٹی زمین سے اکھڑ کر اس کے پوروں پر لگنا شروع ہو چکی تھی۔
نیچے سے سفید ٹائل سہمے ہوئے بچے کی طرح نکل آئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اب دوبارہ ہولناکیوں سے بھرا منظر سے دیکھنے کو نہ ملے۔ اسی وجہ سے اس نے مٹی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو وہ اس چادر کے نیچے دبکی ہوئی تھی۔